نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان طوبہ شاہ اور میرے ساتھ ہیں میری ساتھی میزبان اقرا خلیل، اور ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک خصوصی پروگرام روشنی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ روشنی وہ انقلابی شاعری کی روشنی ہے جو علامہ اقبال نے ہمیں دی۔ یہ شاعری علامہ اقبال کا وہ خواب ہے جو علامہ اقبال تھا، اور پھر قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں اس خواب کو تعبیر ملی، اور جس خواب کی میں بات کر رہی ہوں، اس خواب کی تعبیر جس کو قائد اعظم نے ایک شکل دی حقیقی، اس کی بات میں کر رہی ہوں۔ اور میں پوچھنا چاہوں گی اور میں یہ کہوں گی کہ ہمارے بچوں کو بھی اس خواب کی تعبیر کا پتہ ہے۔ کیا نام ہے اس خواب کی تعبیر کا؟ جی بالکل، پاکستان۔ اور پاکستان کے قومی شاعر علامہ اقبال کو یاد کرنے کے لیے آج ہم یہاں موجود ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے اقرا، اور آج ہم بات کریں گے اقبال کی، کیونکہ انہی کے خواب تھے، انہی کی تعبیر تھی جو آج ہم اس سرزمین پہ جی رہے ہیں اور ہم ترقی کر رہے ہیں۔ پروگرام میں ہمارے مہمان خصوصی بھی اس پروگرام میں شامل ہوں گے، بات چیت کریں گے ہم ان سے علامہ اقبال کے بارے میں آج کے دن کے حوالے سے، لیکن میں چاہوں گی کہ اس پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں ایک دعا سے، اور یہ وہ دعا ہے جس سے بچے تقریباً ہر روز اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو چلیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گی اور میں بلاؤں گی فضا کو اور اس کی ٹیم کو کہ وہ آئے اور یہ دعا پیش کریں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔
جی دوستو، تو علامہ اقبال کی یہ خوبصورت دعا آپ نے سنی. فضا اور اس کی ٹیم سے بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے پیش کی ہے. دوستو، اگر ہم بات کریں مشہور اشخاص کی، تو ہمیشہ جب بھی ان اشخاص کا نام آتا ہے تو ان کی زندگی کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جب بات ہو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی تو وہ تجسس اور وہ شوق اور بھی بڑھ جاتا ہے. ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے دوست آج آئے ہوئے ہیں، میں چاہوں گی کہ کچھ سوالات اور کچھ جوابات ان سے پوچھے جائیں علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں کہ انہوں نے کتنا پڑھا ہے، یہ کتنا جانتے ہیں، کیونکہ ان سوالوں کے جواب جس نے بھی درست دیے ان کو انعامات بھی ملیں گے. تو آپ سب تیار ہیں؟ تو چلے ٹھیک ہے. اقرا، آپ میرے خیال میں آپ جائیں ان بچوں کے پاس اور ہم سوال جواب شروع کرتے ہیں ان سے. تو جو ہمارا آج کا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے قومی شاعر کون ہیں؟ اچھا چلو آپ ہمیں اس کا آنسر بتاؤ. پاکستان کے قومی شاعر علامہ اقبال ہیں. جی بالکل، آپ کا جواب بالکل درست ہے. زبردست. میرا دوسرا سوال جو ہے تو وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اچھا تو میں آپ سے پوچھوں گی، آپ مجھے بتائیں. سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 9 نومبر 1877 کو. بہت خوب، بالکل درست جواب. کون بتائے گا کہ علامہ اقبال کا مزار کہاں ہے؟ اچھا یہ ہمیں بتائے گی اس کا جواب. علامہ اقبال کا مزار لاہور میں ہے. بہت خوب جی، زبردست زبردست. تو یہ تھے ہمارے کچھ سوالات جوابات کا سلسلہ، اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں خوبصورت سی ایک نظم اور اس پہ پرفارمنس ہمارے پیارے پیارے بچوں کی دیکھتے ہیں. آپ سب تیار ہیں؟ تو چلیں ہم یہ نظم دیکھتے ہیں. کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے. خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھے، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھے. تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں. کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا. ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے. بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے. جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. جی تو آپ نے یہ خوبصورت پرفارمنس دیکھی الشبا اور مریم کی. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جب انتہائی محنت سے اتنی لگن سے پرفارمنس کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ آنے والے وقت میں وہ اپنی زندگی کی اس دوڑ میں بھی ترقی کریں گے اور پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے. تو آج یوم اقبال کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ ہم اپنے بڑوں کو بھی اس پروگرام میں شامل کریں تاکہ ہمارے بچے اور جو بھی یہاں پہ پروگرام
اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو بھی کچھ معلومات حاصل ہوں علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں, ان کے شاہین کے تصور کے بارے میں. سو اس وقت میں بلانا چاہوں گی ہمارے انتہائی محترم, جو کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے, وہ شاعر بھی ہیں, وہ ادیب ہیں, انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے جوانوں کے لیے بھی, ہر عمر کے لوگوں کے لیے, اور انہوں نے محبت کا, انقلاب کا اور شعور کا جذبہ بیدار کرنے کی پوری کوشش کی ہے اپنی شاعری میں. میں اس وقت دعوت دوں گی ہمارے انتہائی محترم, ہمارے عزیز, ہمارے دلوں کے قریب ڈاکٹر عباسین یوسف زئی کو. تو سر, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمیں تھوڑا سا علامہ اقبال کا جو بچوں کے لیے پیغام تھا ان کی شاعری میں, تو سب سے پہلے تو ہمیں اس پیغام کے بارے میں آپ بتائیں. طوبہ جی, اصل میں علامہ اقبال نے ہر موضوع پہ, بے شمار موضوعات پہ لکھا ہے اور بہت خوب لکھا ہے. خصوصاً بچوں کے حوالے سے انہوں نے محسوس کرتے ہوئے کئی نظمیں لکھی ہیں, جن میں ہے ایک مکڑا اور مکھی, ایک پہاڑ اور گلہری, ایک گائے اور بکری, اور بچے کی دعا, ہمدردی, ماں کا خواب اور پرندے کی فریاد. یہ سب بچوں میں مقبول نظمیں ہیں اور بچے اس میں پرفارمنس بھی بہت خوب کرتے ہیں, ٹیبلو بھی کرتے ہیں, اس کو گاتے بھی ہیں, اس سے سیکھتے بھی ہیں. تو ان کی شاعری میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اخلاقیات کا درس دیا ہے, بچوں کو بھی بڑوں کو بھی. یعنی اخلاق, کردار سب سے اہم چیز ہے دنیا میں, اور اخلاقیات کے لیے سب سے عظیم شخصیت اس دنیا میں جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. تو علامہ اقبال ان سے بے حد محبت رکھتے تھے, اور انہی کی ارشادات کی روشنی میں انہوں نے اپنی شاعری کی. اور زندگی کی کامیابی کے لیے سب سے ضروری بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے ایک بہترین انسان کی شبیہ پیش کریں, تو تب لوگ آپ کو پیار کریں گے اور لوگ آپ سے خوش ہوں گے, اور اسی طرح لوگ آپ سے سیکھ کے خود بھی اسی میں ڈھل جائیں گے. سر, شاہین کا جو تصور علامہ محمد اقبال نے دیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, اس پہ بھی روشنی ڈالے اپنے خیالات کی. شاہین کہتے ہیں باز کو, باز پرندوں کا بادشاہ ہے. جس طرح گلاب پھولوں کا بادشاہ ہے, جس طرح شیر درندوں کا بادشاہ ہے, اسی طرح شاہین پرندوں کا بادشاہ ہے. تو وہ شاہین خود شکار کرتا ہے, وہ مردہ جانور نہیں کھاتا, وہ مردہ پرندے نہیں کھاتا, وہ خود شکار کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اونچی اڑان اڑتا ہے, بہت اونچائی سے وہ اڑتا ہے. جب بارش برس رہی ہوتی ہے تو یہ اس میں شاہینوں میں ایک شاہین ایسا بھی ہے جو بادلوں کے اوپر جا کے اڑتا ہے. تو اس سے اندازہ کریں کہ شاہین میں کتنی طاقت ہوتی ہے. تو اسی زور اور طاقت کے بل بوتے پہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے لیے خود زندگی گزارو, اپنے ہاتھوں سے زندگی سجاؤ, اور جب شکار کھیلو تو خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. تھینک یو سو مچ سر, شکریہ آپ کا, آپ آئے اور آپ نے ہم سے اتنی خوبصورت باتیں شیئر کی اس خوبصورت دن پہ. بہت بہت شکریہ. جی بچوں, تو آپ نے ڈاکٹر عباسین یوسف زئی کی پیاری پیاری باتیں بھی سنی یوم اقبال کے اس خوبصورت موقع پہ. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کی شاعری کی طرف چلتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے قومی شاعر ہیں اور ان کے بارے میں جاننا, ان کی شاعری کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. تو ایک مقابلہ یہ بھی ہو جائے. اقرا, تو جی کس کس کو یاد ہے علامہ اقبال کے اشعار؟ جس کو یاد ہے, دو بندے اسٹیج پر آ جائیں, دو لڑکے اور دو لڑکیاں آ جائیں. بالکل, ایک طرف لڑکیاں کھڑی ہو جائیں, ایک طرف لڑکے کھڑے ہو جائیں. اچھا, تو سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں اور اس کے بعد ہم شاعری کی طرف چلتے ہیں. جی, میرا نام الکش زارا ہے اور میں 7 ریڈ سے ہوں. خوب. میرا نام کنزا فاطمہ ہے اور میں 8 بلو کلاس سے. صحیح. تو الکش اور زہرا کی ٹیم کے بعد ہماری یہاں کی ٹیم. میرا نام ہے ہاشم, میں کلاس 8 سے ہوں. میرا نام ہے عبداللہ جوار اور میں کلاس 8 ریڈ سے ہوں. بہت خوب. جی اقرا. تو اچھا, پہلا شعر آپ ہمیں سنائیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں,
کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. واہ جی. حاشر اور عبداللہ. آنکھ کھول زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، کہ آنکھ کھول زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. واہ بہت خوب. کنزا اور الکش. دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی. ابھی ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. خوب خوب. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. جی. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. واہ جی. حاشر اور اپنے عبداللہ. کردار پہ ڈال کر پردہ ایک بال، کہ اپنے کردار پہ ڈال کر پردہ ایک بال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. واہ خوب. جنون عشق میں تو خدا بھی نہ بچ سکا اقبال، جنون عشق میں تو خدا بھی نہ بچ سکا اقبال، تعریف حسن یاد میں سارا قرآن لکھ دیا. زبردست. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. واہ. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ. دونوں ٹیمز کے لیے تالیاں. جی. اچھا تو پیارے بچوں، شاعری کے سلسلے کے بعد ہم چلتے ہیں ایک بار پھر سوالات اور جوابات کی طرف. تو آپ سب تیار ہیں؟ اقرا آپ تیار ہیں؟ جی بالکل. چلیں تو میں چلتی ہوں بچوں کی طرف اور انعامات لے کے. میں پہلا سوال یہ کروں گی، کون مجھے بتائے گا کہ علامہ اقبال نے کون کون سی نظمیں لکھی؟ اچھا آپ بتائیں مجھے. جی. ہمدردی، پہاڑ اور گلہری. زبردست جی. تالیاں ہونی چاہیے اس کے لیے. میں دوسرا سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کس پرندے کا ذکر خاص طور پر کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ اچھا تو یہاں سے پوچھتے ہیں. شاہین. زبردست جی. تالیاں ہونی چاہیے اس کے لیے. علامہ اقبال کا پسندیدہ کھیل کون سا تھا؟ جی آپ بتائیں. شطرنج. زبردست جی. بالکل درست جواب، شطرنج. تو اس وقت ہم کریں گے اسپیچ کمپٹیشن، اور ہمارے ساتھ ہیں مبشر اور سدرا، وہ یہاں آ کر اقبال کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ ہے. حکیم الامت، دانائی راز، مدد خود بین، خود آگاہ، مفکر ملت، علامہ اقبال نے اپنی قومی شاعری میں ایمان افروز پیغامات سے مسلمانان عالم کو خواب غفلت سے جگا کر تصور پاکستان پیش کیا. تخلیق عرض پاک انہی کی فکری کاوشوں سے پائی. علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں بچوں کو اخلاقی درس دیا اور ان بچوں کے لیے پیاری نظمیں لکھیں. علامہ اقبال اپنے نوجوان کو محنتی اور جفاکش دیکھنا چاہتے ہیں. نوجوان ہی قوموں کا سرمایہ ہوتا ہے، نوجوان ہی قوموں کی تقدیر بناتے اور بگاڑتے ہیں. علامہ اقبال چاہتے تھے نوجوان ہر طرح کے علم و فنون حاصل کرے. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. شکریہ. خوب، بہت خوب، زبردست. چلتے ہیں سدرا کی طرف کہ وہ ہم سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی سدرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے علامہ محمد اقبال. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. میرے عزیز ساتھیوں، اقبال ہی بری صغیر کے وہ واحد رہنما تھے جنہوں نے انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی میں جکڑے ہوئے مسلمانوں کی کم مائگی کا احساس کیا. ان کے لیے الگ خطۂ ارض کی ضرورت محسوس کی. اپنے خطبہ اعلیٰ آباد میں مسلمانوں کی الگ ریاست کا پورا نقشہ پیش کر دیا. نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی داستانوں میں. میرے عزیز ساتھیوں،
اقبال ہی نے مسلمانوں میں الگ وطن کی لگن پیدا کی اور قائد اعظم نے اقبال کے کیسی فکری تصور کو نشانی منزل بنا کر مسلمانوں کے الگ ریاست کے حصول کا کارنامہ سر انجام دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اقبال کو نوجوانوں سے بہت امیدیں تھیں۔ آپ چاہتے تھے کہ نوجوان آگے بڑھے اور ملت اسلامیہ کے لیے کچھ کرے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام علامہ اقبال کے انہی اشعار کے ذریعے کرنا چاہتی ہوں کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے نوجوانوں میں اخلاقی شعور کیا، انہیں تعلیم حاصل کرنے کا حوصلہ دیا اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ جوانوں کو میرا آہ سحر دے، جوانوں کو میرا آہ سحر دے، پھر ان شاہی پھولوں کو بال پر دے، خدایا میری آرزو یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ شکریہ۔ زبردست، بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھا دونوں نے پرفارم کیا، بہت اچھی سپیچز دی انہوں نے، اور سدرا اور مبشر کے لیے میرے پاس گفٹس بھی ہیں تو میں ان کو وہ گفٹس بھی دینا چاہوں گی۔ ویل ڈن سدرا۔ تو جی دوستو اور پیارے پیارے بچوں، آپ نے یقیناً علامہ اقبال کے اس پروگرام سے سیکھا ہوگا کہ علامہ اقبال نہ صرف ہمارے قومی شاعر ہیں بلکہ وہ ایک عظیم رہنما تھے مسلمانوں کے، جنہوں نے بڑے صغیر کے مسلمانوں میں بیداری، خودداری اور غیرت جگائی اور انہیں درس دیا کہ وہ اپنی ایک آزاد مملکت قائم کریں۔ اسی پیغام کو ایک ٹیبلو کی صورت میں ہمارے یہاں پہ آئے ہوئے بچے پیش کریں گے، لیکن ٹیبلو کے آغاز میں میں آپ سے اجازت چاہوں گی اسی شعر کے ساتھ۔ اے دوست کرو ہمت، کچھ دور سویرا ہے، گر چاہتے ہو منزل پرواز بدل ڈالو۔ مجھے اجازت دیجیے گا اور میری میزبان اقرا خلیل کو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کر بلبل کی آہ وزاری جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں